بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے دنوں میں ایک مزار پر گئی۔ ویسے تو مجھے مزاروں پر جانے کا شوق نہیں ہے، نہ ہی میں ان سب چیزوں سے زیادہ اتفاق کرتی ہوں۔ بس مزاروں میں دفن لوگوں کی عزت کرتی ہوں کہ وہ اللہ کے نیک لوگ تھے۔ پر پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میری اماں مزار پر جانے کی ضد اکثر کرتی ہیں، بیٹے تو ان کو لے کر نہیں جاتے۔ مجھے گاڑی خود چلانا آتی ہے، سو میں اماں کو لے کر داتا دربار چلی گئی۔ میری اماں کو داتا دربار کے صحن میں بیٹھ کر نہ جانے کیا سکون ملتا تھا کہ وہ وہاں گھنٹوں بیٹھی رہتی، پھر اندر حاضری دینے بھی جاتی تھیں۔ میں ان کی اس بات سے اکثر تنگ ہو جایا کرتی، مجھے باہر بیٹھ کر لمبا انتظار کرنا پڑتا۔ ویسے میں پیشے کے اعتبار سے ایک لکھاری بھی ہوں۔ میں نے سوچا آئندہ میں باہر بیٹھ کر انتظار کرنے کی بجائے عورتوں سے مختلف باتیں پوچھوں گی، ان سے بات چیت کروں گی۔ اسی بہانے میرے پاس بہت ساری ایسی جو میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے مکمل حقائق کے ساتھ پیش کروں گی۔ قصے اور کہانیاں تو اور بھی بہت ہیں، پر ایک کہانی مجھے بہت انوکھی لگی تھی۔ اس دن میں نے مزار کے احاطے میں ایک خوبصورت مگر دبنگ قسم کی خاتون کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں بڑی روشن تھیں جبکہ ماتھا بھی چوڑا تھا۔ ایسی عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ عقل والی ہوتی ہیں اور بڑے دل کی بھی مالک، جبکہ طبیعت کی سخت ہوتی ہیں۔ میں نے سوچا میں اس خاتون سے کچھ نہ کچھ ضرور پوچھوں گی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی۔ خیر میں اس کے پاس چلی گئی۔ پہلے تو اس نے مجھ سے کوئی سلام دعا نہیں کی۔ میں نے اس خاتون کی تعریف کر دی اور پھر اپنا تعارف کروایا کہ میں ایک لکھاری ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ کہنے لگی کہ اب تو میں ریٹائرڈ ہو گئی ہوں، پہلے میں ایک خاتون لیڈی آفیسر تھی، میں پاکستان پولیس میں کام کرتی تھی۔ یہ سن کر مجھے تو بہت زیادہ حیرت بھی ہوئی تھی کہ ایسی خواتین بھی موجود ہیں جو بہت باوقار ہیں اور انہوں نے پولیس میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس تو بہت ساری کہانیاں ہوں گی۔ مسکرا کر بولیں کہ ہاں، کہانیاں تو بہت ساری ہیں۔ میری ڈیوٹی اکثر عورتوں کی جیل میں ہوتی تھی اور وہاں پر تو بے شمار کہانیاں ہوتی ہیں۔ میری تو پوری زندگی کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ لکھاری لوگ تو جھوٹی موٹی کہانیاں بھی لکھ کر لوگوں کو سنا دیتے ہیں، پر اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو اس میں صرف حقیقی کہانیاں ہوں گی۔ میں ان کی بات سے بڑا متاثر ہوئی تھی۔ بعض اوقات ہم کہانی لکھنے والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں، جھوٹی موٹی کہانی لکھ کر لوگوں کو آگے سنا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا تجربہ اس قدر بڑھ چکا ہوتا ہے کہ ایک نئی کہانی لکھنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ پر آج وہ عورت میرے سامنے بیٹھی تھی جس کے پاس ہزاروں قصہ یہ میں لکھنا چاہتی ہوں، آپ کی کہانی پوری دنیا کو بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جو کہانیاں میں تمہیں سناؤں گی وہ تم کسی کو مت بتانا، ورنہ ایسا ہوگا کہ ان عورتوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ بولی کہ بس یہ میری شرط ہے، اگر تو تم اپنی ماں کی قسم کھا کر کہہ دو کہ تم یہ کہانی آگے فرضی نام کے ساتھ شائع کرو گی تو پھر ٹھیک ہے، اور اس سے کسی نہ کسی کو کچھ سبق بھی حاصل ہو تو بھی اچھا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ حقیقی نام نہیں لکھنے اور نہ ہی میری پہچان بتانی ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، یہ تو ہم لکھاری لوگوں کو بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے، آپ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہزاروں کہانیاں فرضی ناموں کے ساتھ ہی لکھ چکی ہوں، اگرچہ کہانی حقیقی ہوتی ہے۔ آپ بے فکر ہو کر مجھے کوئی کہانی سنائیں۔ کہنے لگیں کہ میرے پاس ایک ایسا قصہ ہے جس کی مجھے بہت زیادہ حیرت بھی ہے اور میں اس قصے کو کسی سے سنانا اور کہنا بھی چاہتی تھی، پر سالوں گزر گئے، زندگی نے اتنی فرصت ہی نہیں دی۔ اور ہاں، جب تم یہ کہانی لوگوں کو سناؤ گی تو ان سے اس بارے میں ضرور پوچھنا۔ خیر وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی تھیں۔ ان کی کہانی کچھ ایسے تھی۔ میرا آبائی شہر یہاں سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں پر آج بھی اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوئی، اور پھر آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے تو مشکل سے ہمارے علاقے میں لڑکیوں کے اسکول ہوا کرتے تھے، لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ میں ان دنوں بہت چھوٹی اور کم عمر تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں بڑی ہو کر پولیس والی بنوں گی۔ مجھے پولیس کی وردی بہت پسند تھی، پر کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں نے پولیس میں کیسے جانا ہے،
کیونکہ پولیس میں نے تو یہی سنا تھا کہ صرف مرد ہی جاتے ہیں۔ میں نے جب اپنے ابا اور بھائی کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہہ کر جھڑک دیا کہ پولیس میں صرف مرد جاتے ہیں، عورتیں نہیں جاتیں۔ پر ایک جنون تھا جو کہ میرے دل پر سوار تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایسا ہی بنوں گی جیسا میں نے سوچا تھا۔ پھر میں نے اپنی تعلیم حاصل کرنے کی بہت تگدو کی تھی۔ میں تعلیم کے دوران کئی لوگوں سے بات چیت کرتی رہی تھی۔ میں نے اپنے اس شوق کا ہر کسی کو بتایا تھا۔ جو لوگ بھی مجھے جانتے اور پہچانتے تھے انہیں ایک بات کا علم اچھے سے تھا کہ میں بڑے ہو کر پولیس افسر بننا چاہتی ہوں۔ یہ بات کرتے کرتے میرے اسکول کے پرنسپل صاحب تک پہنچ گئی۔ یہ اسکول اور کالج کے پرنسپل بھی تھے اور فوج سے بھی ریٹائرڈ تھے۔ میں ان کی یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ جب بھی کسی پر کرم نوازی کرتے ہیں اسے کہیں نہ کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ جب میرے کالج کے پرنسپل تک یہ بات پہنچی وہ بہت خوش ہوئے، بولے کہ بچی تم نے وہ خواب دیکھا ہے جو یہاں کی لڑکیاں دیکھتی تک نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ اب تو پولیس میں عورتوں کی بھرتیاں شروع ہو گئی ہیں، تم بالکل فکر نہیں کرو، تمہارا یہ جنون پورا ہو کر رہے گا۔ پرنسپل صاحب کی بات سے میں بہت خوش ہوئی۔ پھر انہوں نے میرے لیے بہت کوششیں کی، یہاں تک کہ میرے اماں ابا سے بھی بات کی۔ اماں ابا تو پہلے اس حق میں ہی نہیں تھے کہ میں وردی پہن کر پولیس کی ڈیوٹی کروں، پر چونکہ مجھے شوق تھا اور پرنسپل صاحب نے بھی میری سفارش کی تو اماں ابا مان گئے۔ یوں میں کچھ بنیادی ٹیسٹ دے کر پولیس میں کانسٹیبل بھرتی ہو گئی تھی۔ میرے لیے یہ نوکری بہت بڑی تھی کیونکہ میرے لیے پولیس کا یونیفارم دنیا کے سب سے مہنگے ترین لباس سے بھی قیمتی تھا۔ ان دنوں چھوٹے شہروں میں جرائم بالکل نہیں ہوا کرتے تھے، البتہ بڑی جیلیں بڑے شہروں میں تھیں۔ سو جب میں کانسٹیبل کے طور پر بھرتی ہو گئی میں نے سوچا کہ میری ڈیوٹی شاید تھانے میں لگائی جائے گی، پر خوش قسمتی سے مجھے ایک ایسا افسر ملا جس نے بہت جاں فشانی سے مجھے ایک بڑی خواتین کی جیل میں پہنچا دیا۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ یہ جیل میرے شہر میں نہیں تھی کیونکہ ہم چھوٹے شہر میں رہتے تھے۔ چھوٹے شہروں میں عورتیں جرائم تک نہیں جاتی تھیں، عورتوں کی جیل بڑے بڑے شہروں میں تھی۔ سو میری پوسٹنگ بھی راولپنڈی شہر میں کر دی گئی۔ یہ شہر بہت بڑا تھا، یہاں پر ہر طرح کے لوگ آباد تھے، مقامی لوگ کم تھے اور ادھر ادھر کے شہروں سے آنے والے لوگ زیادہ تھے۔ جب یہاں پر میری تعیناتی ہوئی تو میں بہت خوش تھی کیونکہ اس شہر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ ہمارے شہر میں تو عورت گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہاں کی عورتیں خود کو کافی محفوظ محسوس کرتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی خواتین جیل عورتوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اب میرے اندر پہلے ہی تجسس جاگ گیا تھا کہ آخر یہ عورتیں یہاں کیوں موجود ہیں؟ انہوں نے ایسا بھی کیا جرم کیا ہے جو ان کو جیل میں لا کر بند کر دیا؟ یہ تو عورت کی سب سے بڑی تذلیل ہے۔ میں یہاں کی شاید دوسری یا تیسری وومن کانسٹیبل تھی۔ اس سے پہلے یہاں پر عورتوں کی جیل میں عورتوں کو نہیں بلکہ تقریباً مردوں کو ہی رکھا جاتا تھا، لیکن اب میری بھرتی کے بعد یہاں میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ میں نے دیکھا یہ عورتیں بہت خطرناک چہروں اور نقوش کی مالک تھیں۔ میں تو انہیں دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ میری عمر زیادہ نہیں تھی۔ میرے افسرز نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ میں نے ہمت سے کام لینا ہے، سو میں اپنے چہرے پر سخت رویے کو ہی برقرار رکھتی۔ میں نے کسی عورت سے ہنس کر بات نہیں کی، پر پہلے ہی دن جب میں راؤنڈ پر تھی میری نظر ایک ایسی عورت پر پڑی جو کہ باقیوں سے بہت مختلف تھی۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ سفید تھا اور بال کالے سیاہ تھے، آنکھیں اتنی گہری کہ میں خود کو بھی بھول گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے اس کی آنکھوں میں ایک جہاں بستہ ہو۔ عموماً تھیں، ان دنوں میں نوجوان تھی، سو مجھے بھی تمہاری طرح عورتوں کی کہانیاں جاننے کا اور ان سے بات چیت کرنے کا بڑا تجسس ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس عورت کے پاس جا کر ضرور پوچھوں گی کہ یہ یہاں جیل میں کیوں آئی ہے، پر اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتی اس نے ہوا میں ایک عجیب سا اشارہ کیا اور پھر آنکھیں بند کر کے ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سو گئی۔ میں اس کے پاس جانے سے رک گئی تھی۔ مجھے وہ بہت عجیب اور بہت پراسرار عورت لگی تھی۔ اگلے دن میں دوبارہ راؤنڈ پر آئی تو اسے ویسے ہی ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے سوچا کہ آج میں جیل کی باقی خواتین سے اس کے بارے میں پوچھوں گی، سو میں لاک اپ کے اندر چلی گئی۔ میں نے 2-3 خواتین سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور ہر وقت یہیں پر کیوں بیٹھی رہتی ہے۔ وہ عورتیں اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگیں، ہمیں تو نہیں پتا میڈم جی،
یہ عورت ہر جگہ ہر وقت ایک ہی جگہ پر بیٹھی رہتی ہے، نہ یہاں سے اٹھ کر کہیں جاتی ہے اور نہ ہی سونے کے لیے دوسری جگہ جاتی ہے۔ بس یہ ہر وقت اسی جگہ پر بیٹھتی ہے۔ حالانکہ اب تو سخت سردی ہے، فرش بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، ہم اسے بہت بار کہہ چکے ہیں، پر یہ ہمیں غصے والی نظروں سے دیکھتی ہے۔ میں نے دیکھا وہ ساری عورتیں اسے کترا رہی تھیں، مجھے کچھ اچھا نہیں لگا، سو میں واپس اپنے آفس میں آ گئی۔ میں نے آ کر اپنے ایک کلیگ سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ کہنے لگا اس کی کہانی بھی بڑی لمبی ہے، کسی دن فارغ ہو کر تمہیں سناؤں گا۔ لیکن وہ عورت مسلسل میری دلچسپی کا محور بنی ہوئی تھی۔ میں اسے جب بھی دیکھتی وہ مجھے دیکھ کر چہرہ پھیر لیتی تھی۔ مجھے یہ رویہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں تھی، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں باہر نہیں گئی کہ تبھی تھوڑی دیر بعد مجھے چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگتی ہوئی باہر گئی، دیکھا تو وہ عورت رو رہی تھی، باقی سب بیٹھی اس کے پاس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ میں نے وہاں جا کر اس سے پوچھا، کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی مجھے نکال دو یہاں سے، یہ عورتیں بے نمازی ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، خود بھی جہنمی ہیں، مجھے بھی جہنم میں لے کر جائیں گی۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران ہو گئی۔ میں نے ان خواتین کی طرف دیکھا، وہ بھی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ بولیں کہ یہ تو پاگل ہے، یہ اسی لیے یہاں پر آئی ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ واقعی میں بہت زیادہ تنگ ہو رہی تھی، وہ زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، لگتا تھا جیسے اسے سر میں درد ہو رہا ہو۔ میں نے کہا کہ تمہاری جیل میں سزا ہوئی ہے، تم بلا وجہ تو یہاں نہیں آئیں، سو تم باہر بھی نہیں جا سکتی جب تک تمہاری سزا پوری نہیں ہو جاتی، میں نے کہا۔ اور پھر تبھی پیچھے ایک عورت نے ایک بات پر لقمہ دیتے ہوئے کہا، جیل سے نکل کر کیا کرے گی یہ؟ پہلے کی طرح گل کھلائے گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ اپنے شوہر کے گھر کیوں نہیں رہ پائی؟ اتنے امیر گھر میں اس کی شادی ہوئی تھی، کسی کو شوہر نے یہاں بند کروا دیا تو کسی کو اور مسئلہ تھا، پر یہ امیر بیوی تھی، بلا وجہ جیل میں نہیں آئی، اس کے کرتوت ہی ٹھیک نہیں تھے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ سفید چہرے والی عورت اس کی طرف دیکھ کر کرب سے بولی تھی، تم کو بھی معلوم ہو جائے گا، تم نے جو بات کہی ہے تم اس کی سزا بھگتو گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور سسک کر رونے لگی۔ مجھے یہ معاملہ سمجھ نہیں آتا تھا، اب تو مجھے سفید چہرے والی عورت کی پراسرار باتوں کی عادت سی ہو گئی تھی، سو میں واپس اپنے آفس میں آ گئی تھی۔ سوچنے لگی کہ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ ہر وقت جلی کٹی باتیں سب کو کیوں سناتی ہے۔ تبھی اگلے دن ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے مجھے دوبارہ اس عورت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ جیل میں کھلبلی سی مچی تھی، ایک عورت کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی، مجھے لگا کہ یہ کل کی طرح ناٹک کر رہی ہوگی، پر اس عورت کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ میں نے اسے پہلے تو پانی وغیرہ پلایا، مگر جب اسے فرق نہیں پڑا تو میں نے سوچا کہ خواہ مخواہ اگر یہ مر گئی تو ذمہ داری مجھ پر آئے گی۔ میں نے اپنے سینئر افسر کو بتایا، انہوں نے کہا کہ آج جیل میں ایک لیڈی ڈاکٹر آئے گی، وہ ان عورتوں کا چیک اپ کر دے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اسے کیا مسئلہ ہے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ میں نے انتظار کیا۔ شام کو ایک لیڈی ڈاکٹر بہت ہی جانے پہچانے ہسپتال کی آ گئیں۔ انہوں نے آ کر سب سے پہلے اسی عورت کو چیک کیا، پر جس بات نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا تھا وہ یہ کہ یہ عورت امید سے تھی اور اس کے بچہ پیدا ہونے میں ابھی بہت زیادہ وقت باقی تھا۔ لیکن زیادہ حیرت کی بات یہ تھی، پچھلے 3 مہینے سے جیل میں ہی تھی، پھر اس کے ہاں اولاد کیسے ہو گئی، یہ بات ایک بھرپور معمہ تھی۔ وہ سب عورتوں کے ساتھ ہی رہتی تھی، ان عورتوں کے درمیان ہوتی تھی، پھر کیسے 3 مہینے جیل میں گزارنے کے بعد وہ امید سے ہو گئی، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا بھی تو اس نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے، اس جیل میں ضرور کوئی نہ کوئی آتا ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، سب عورتوں نے مل کر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کوئی اس سے پوچھتی کہ کیا تمہارا شوہر ہم سب کے ہوتے یہاں آیا تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اور پھر باتیں شروع ہوتے ہوتے اس قدر پھیل گئیں کہ اس عورت کے بارے میں بہت زیادہ عجیب باتیں مشہور ہو گئیں کہ یہ بد کردار ہے، اس نے ضرور کسی جیل والے کے ساتھ ہی اپنے باہر جانے کی شرط لگا کر کچھ ایسا ویسا چاند چڑھا لیا ہوگا۔ جو عورتیں پہلے اس کا مذاق اڑا رہی تھیں اب اس پر تنقید کرنے لگی تھیں۔ مجھے اس پر دکھ ہو رہا تھا،
لیکن میں کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ اس سب میں جو بات عجیب تھی وہ اسی عورت کی تھی جو کہ چہرے پر پراسرار مسکراہٹ سجائے ہر بار مجھے دیکھتی نے یہ سب کیا ہو۔ لیکن ایک عورت دوسری عورت کو حاملہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ بات بھی ایک معمہ تھی۔ میں نے سوچا کہ میں بلا وجہ اس سفید چہرے والی پر شک نہیں کروں گی، میں نے باقی دن اسی طرح گزار دیے کہ میں اس سے کوئی بات نہ کرتی۔ پر اگلے دن ایک اور عورت کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب میں نے اسے ڈاکٹر سے چیک کروایا، پتہ چلا کہ وہ بھی امید سے ہے۔ اس بات نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں نے یہ بات جب اپنے آفیسر کو بتائی تو وہ بہت زیادہ غصہ ہونے لگے۔ بولے کہ ضرور اس جیل میں کوئی نہ کوئی مرد چھپا ہوا ہے، ہمیں ان سب عورتوں کی تلاشی لینا ہوگی، یا تو ہمیں سب کو بتانا پڑے گا کہ یہاں پر کوئی مرد آتا ہے تو صاف صاف ہمیں بتا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ جیل کا ہی کوئی آدمی ان سب عورتوں کو بلیک میل کر رہا ہو، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہو۔ ہمیں اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگلا دن اس سے زیادہ حیرت کا تھا کیونکہ جیل کی باقی کچھ عورتیں بھی امید سے ہو چکی تھیں۔ اب تو جیل میں ایسی کھلبلی مچی کہ سب عورتیں ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں کہ ایسا کیسے ہوا، جبکہ میری سمجھ سے تو یہ کیس باہر تھا۔ البتہ اس سب میں خاموش تھی تو وہی عورت جس نے خود کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہنستا ہوا ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی سوچوں میں گم رہتی تھی۔ آج بھی اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی، جبکہ جیل کی باقی خواتین تقریباً رو رہی تھیں، کیونکہ ایک کا کہنا تھا کہ اس کی سزا کو ختم ہونے میں 6 مہینے ہی رہ گئے تھے۔ اس کا شوہر تقریباً 1 سال سے اس سے نہیں ملا۔ اب جب وہ ملے گا اور یہ امید سے ہوگی تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ عورت بد کردار ہے۔ اس عورت کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم تمہارے شوہر کو سمجھائیں گے۔ وہ بولی کہ کیا سمجھاؤ گے؟ میرے تو پیٹ میں کسی کا گناہ پل رہا ہے نا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یقیناً اس جیل میں کوئی نہ کوئی پراسرار بات ہے، ورنہ اتنی ساری عورتوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ کیسے پیش آ سکتا ہے، وہ بھی ایک ہی وقت میں۔ یہ جمعے کا دن تھا جب مجھے انسپکٹر صاحب نے کہا کہ آج تمہیں جیل میں سب عورتوں کی تلاشی لینا ہوگی، دیکھنا ہوگا کہ یہ عورتیں بھی ہیں یا نہیں، ان میں سے کوئی مرد تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل ہم ایسا ہی کریں گے، کیونکہ اگر ان میں کوئی مرد ہوا تو ضرور اسی کی وجہ سے یہ ساری گڑبڑ ہوگی۔ میں نے سب عورتوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ میں سب کو باہر بلاتی، ایک پردے والے کمرے میں لے کر جاتی اور انہیں چیک کرتی۔ پر اس دوران یہ واقعہ ہوا کہ وہ سفید چہرے والی عورت جیسے ہی باہر آئی تو اس نے میرے کمرے کی طرف آنے کی بجائے باہر بھاگنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بھاگتی ہوئی اس نے جا کر دروازے کو پار کر لیا۔ میں تو نوجوان تھی، شریر بدن کی مالک تھی، میں اس کے آ کر یہ بات سارے جیل کو بتاتی تھی۔ باقی لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ چونکہ یہ شہر کا ایک سینٹرل جیل تھا، اسی وجہ سے اس کو شہر سے ہٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت بڑی پانی کی جھیل تھی، مگر وہ عورت ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی اس جھیل میں کود چکی تھی۔ شاید اس نے اپنی جان لے لی تھی۔ ہم سب لوگ اس کے پیچھے بھاگے، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر بھی ہماری انویسٹیگیشن رکی نہیں تھی۔ میرے سینئر افسران نے کہا کہ بھلے یہ عورت مر گئی ہو، پر اس کے لاحقین کو بلا کر اسے ان کے سپرد کر دیا جائے گا، اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ عورت ہے یا نہیں، بلکہ اس بات کی تصدیق بھی تم ہی کرو گی۔ میں نے کہا کہ بالکل، لیکن مجھے اس کے بارے میں یہ تو بتائیں کہ یہ آئی کہاں سے تھی۔ تب مجھے اس عورت کی دردناک کہانی پتہ چلی۔ اس عورت کا تعلق ایک نواب خاندان سے تھا۔ جہاں پر یہ بیاہی گئی تھی وہ ایک امیر گھرانہ تھا، اور جس گھر سے بیاہی گئی وہ ایک نیک گھرانہ تھا، پر یہ لوگ غریب تھے۔ جب یہ بیاہ کر نواب صاحب کے گھر گئی تو وہاں پر بہت کچھ عجیب ہو رہا تھا جس کی اس کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ نواب صاحب اپنی بہو پر بھی بری نظر رکھتے تھے، پر یہ نیک گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس نے نواب صاحب کو سیدھی آنکھیں نہیں دکھائیں تو انہوں نے اس پر الزام لگا دیا، اور کرتے کرتے گاؤں کی سب عورتیں بھی اسی بات میں شامل ہو گئیں، یہاں تک کہ تقریباً ہر عورت یہی کہتی کہ عنایا کا کردار اچھا نہیں ہے۔ اس بات نے شازیہ کو بہت پریشان کیا تھا۔ پھر ایک دن اس نے پتھر مار کر ایک عورت کا سر پھوڑ دیا۔ نواب کو بہانہ ملا، اس نے اپنی بہو کو لا کر جیل میں ڈلوا دیا۔ کرتے کرتے تھانے سے ہوتی وہ جیل میں آ گئی۔
जेल से सेंट्रल जेल में आ गई और यहाँ पर भी सब औरतें जो उसकी थोड़ी बहुत कहानी से वाकिफ़ थीं उसका मजाक उड़ाने लगीं। उसके बाद ये वाक़या हो गया और उन औरतों की हामला होने की बात का कोई सुराग मिल नहीं सका। जब हमने शाज़िया नाम की औरत को उसके घर वालों के हवाले किया तो वो भी बहुत परेशान थे, सब रो रहे थे। उसके शौहर को एहसास हो चुका था कि सब उसके बाप की वजह से हुआ है। अब ज़ाहिर है निकाहनामा देखा गया, लाश की भी तस्दीक की गई, पता चला कि वो वाकई औरत थी। पर उसने इस बात पर खुदकुशी क्यों की थी? मुझे उसका ये जुमला आज भी याद आता है कि ये सब औरतें भी मेरे जैसी होंगी, इनके ऊपर भी ऐसे इल्ज़ामात लगेंगे कि ये खुद को बेदाग साबित नहीं कर सकेंगी। पर हैरत की बात ये थी कि उन औरतों की उम्मीद से होने के बाद शाज़िया मुतमईन थी। लगता था जैसे ये हरकत उसने की हो, पर वो तो एक औरत थी, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात का सुराग आज तक मिल नहीं सका क्योंकि शाज़िया ने झील में कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये सवाल आज तक मेरे दिमाग में खटकता है, तो तुम अपने पढ़ने वालों से ये ज़रूर पूछना कि क्या कभी उन अपने शहर में सुनी है, और अगर सुनी है तो उनकी क्या राय है कि ऐसा क्या हुआ था और एक ही वक्त में इतनी औरतों के साथ ये सब होना। क्या ये अजीब बात नहीं? सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। मुझे ये कहानी बहुत अजीब लगी, आज तक की सबसे पुरस्कार अनोखी कहानी, जिसका सुराग आज तक मुझे भी नहीं मिल सका। अलबत्ता मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।